زبان میں بہترین انداز میں جنگ آزادی کی مختصر تاریخ پیش کرنے کے لیے اور ہمارے جذبے کو مہمیز لگانے کے لیے، ولولہ اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں درجہ عربی پنجم کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 76واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی تاریخ اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے اور مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دل سے آہ نکلتی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ عزیزان ملت، اگر اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اگر ان علماء کو یہ معلوم ہو جاتا اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے، وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا اس ہندوستان میں، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام اور شیخ الہند جبل پہاڑی، شیخ الاسلام اور شیخ الہند کالا پانی گئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سود وارنٹ ہوا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو بہانہ کر کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر کے درختوں پر علماء کی گردن لٹکائی گئی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ قائدان ملت، اس ملک کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے، لیکن اس 76 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شبخوں مارے جا رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مدارس مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قرآنی دستور اور مسلم
مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں، ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے۔ عزیزان ملت، کیا یہ جمہوری کہ دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، پرانی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، ان کو آگاہ کر دیتے ہیں ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کی بھینٹ چڑھا دیں گے، پرانی دستور اور لازوال مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت، ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں کی قربانی کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے سوال ہے، ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے اس دھرتی کی اس مٹی کے لیے ہم نے لڑا ہے، اس کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہمارے ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم سامعین کرام، آج آزادی سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بلائے ستم یہ ہے، ہم سے سوال ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحرا سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، یہ سب کے سب ہماری عظمت کی گواہی دیتے ہیں کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد کی پرشکو عمارت کس نے دی، تاج محل کی رعنائی کس نے دی، لال قلعہ کی عظمت کس نے دی۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آج مسلمانوں کی بکھرے اولاد کی تاریخ کی پکار نہیں، حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ آزاد ہندوستان میں ہمیشہ مسلمانوں کے مذہبی مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے، معیشت ہو، تجارت، سیاست ہو، ملازمت، ہر موڑ پر مفلوج و مجبور بنا دیا گیا ہے۔ ہماری ترقی کی راہوں کی رکاوٹیں عائل ہے،
ہماری اقلیتوں کا ہماری ترقی کی راہوں پر اقلیت کا رورا اٹکایا جاتا ہے۔ حکومت کے گلیاروں سے لے کر ملازمت کے میدان تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں محبان وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان حکومت کو آگاہ کر دیتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی چاہیے، ان کو جمہوریت کا حق دے، ورنہ مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز تر ہو گیا، ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، تو تم سمجھ لو وہ تمہارے لیے کنویں آتش فشاں اور قہر خدا بن جائیں گے۔ اگر ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہیں، ہندوستان کی بقا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو پامال نہ کرے، ان کے ساتھ ظلم و زیادہ نہ کرے۔ عزیزان ملت، اب زمانہ رواداری کا نہیں بلکہ دو ٹوک فیصلے کرنے کا ہے۔ اگر ہم کو اس ملک میں رہنا ہے تو اسلام کا محافظ بن کر رہنا ہے، دین کا سپاہی بن کر رہنا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم بن کر رہنا ہے، یہی فرمان خدا ہے۔ تو ہم کو ہر آن ہر لمحہ تیار رہنا ہے۔ مبارک ہو تجھے حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔